سمین حفیظ وائس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کہانی میں ملک امیر محمد خان نواب آف کالا باغ کی زندگی کے مختلف پہلو بیان کیے جائیں گے۔ سمین، کالا باغ شہر کے نام کے پیچھے بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ اس شہر کے بانی نواب آف کالا باغ نے یہاں وسیع و عریض رقبے پر باغات لگوائے۔ یہ باغات اتنے گھنے تھے کہ اکثر دھوپ میں ان کے گہرے سبز پتے رات چلتے لوگوں کو کالے محسوس ہوتے تھے۔ نظر کے اس دھوکے نے اس شہر کو کالے باغات کا شہر یعنی کالا باغ کا نام دے دیا، جس کی وجہ سے یہاں کے نواب بھی نواب آف کالا باغ کے نام سے جانے لگے۔ سمین، نوابوں کی زندگی بھی ایک عجوبہ ہوتی ہے۔ ان کا مزاج کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، کبھی تولا کبھی ماسا، تو کسی کے لیے نواب مسیح بن جاتے ہیں تو کوئی نوابوں کی رعونت سے کانپ اٹھتا ہے۔ مارچ 1940 میں جب منٹو پارک میں قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو اس کے بعد قائد اعظم نے اپنے تنظیمی ساتھیوں سے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں لوگوں کو بیدار کرنا ہے، لوگوں میں ایک تحریک پیدا کرنی ہے اور ان کے لیے ہمیں فنڈز چاہیے ہوں گے۔ تحریک کے جتنے ساتھی وہاں موجود تھے انہوں نے قائد اعظم کے سیکرٹری کو چندہ جمع کروانا شروع کر دیا۔ لوگ چندہ جمع کرواتے اور واپس آ کر اپنی جگہ بیٹھ جاتے۔ شرکاء کی دوسری صف میں سے ایک لمبے قد کا نوجوان کھڑا ہوا جس نے سر پر لنگی سجائی ہوئی تھی۔ اس نوجوان نے روبدار آواز میں کہا، سیکرٹری صاحب، جتنا چندہ ان سب نے مل کر جمع کروایا ہے اتنا ہی چندہ آپ میری طرف سے جمع کر دیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ساتھ وہاں بیٹھے تمام شرکاء دنگ رہ گئے۔ قائد اعظم نے نواب ممتاز دولتانہ سے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے؟ تو دولتانہ صاحب نے بتایا کہ یہ ملک امیر محمد خان نواب آف کالا باغ ہیں۔ نواب آف کالا باغ بہت سی خوبیوں کے ساتھ ساتھ جگیردارانہ رعونت کے بھی مالک تھے۔ ایک بار نواب صاحب نے اپنے گھریلو ملازم عمر حیات دایا کو منع کیا کہ میرے مہمان آئے ہوئے ہیں، اندر کسی کو مت بھیجنا۔ بیچارے نے غلطی سے کسی کو اندر بھیج دیا۔ جب مہمان چلے گئے تو اسے بلا کر ایسا تھپڑ رسید کیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے بہرا ہو گیا۔ نواب صاحب جب گھر سے باہر ہوتے تو اس بات پر بہت غصہ ہوتے جب کوئی آدمی ان سے پوچھ لیتا کہ واپس کب آئیں گے۔ ایک دن ملازم نے پوچھ لیا کہ جناب یہ اتنا خفا ہونے والی بات تو نہیں ہے، آپ کیوں غصے میں آ جاتے ہیں؟ نواب نے کہا، تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن میں کسی کا پابند یا ملازم تو نہیں ہوں کہ لوگوں کو بتاتا پھروں۔ نواب آف کالا باغ نے اصول اور انصاف پسندی کی خاطر اپنے ایک نوجوان بیٹے کی غلطی پر اسے ایک مستری کے ہاتھوں زوردار تھپڑ بھی مروا دیا تھا۔ نواب صاحب کے زمانے کے لوگ اب بھی الف لیلا داستانوں کی طرح یاد کرتے ہیں۔ جب شام ڈھلے ان کے خاندان کی خواتین گھر سے باہر نکلتی تو روشنیاں گل کر دی جاتی، ڈنڈورچی ڈھول بجاتا ہوا نکلتا اور مرد راستے کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو جاتے تاکہ نوابوں کے خاندان کی عورتوں پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑ سکے۔ کہا جاتا ہے حکم وصولی کرنے والوں کی کھال تک اتار لی جاتی تھی۔ لوگوں کو بورڈ والے بنگلے کی رونقیں بھی اب تک یاد ہوں گی جہاں نواب صاحب کچہری لگاتے اور فیصلے کیا کرتے۔ نواب صاحب کا مزاج شغل بیلے کی طرف میل ہوتا تو کچہری میں ہی ریچھ اور کتے کی لڑائی برپا کی جاتی، لیکن ریچھ اور کتا دونوں ہی وہاں پر موجود اشرف المخلوقات میں سے چنے جاتے۔ سمین، عمران خان کے خاندان اور نواب آف کالا باغ کے خاندان میں ایک تاریخی دشمنی رہی ہے جس کے اسباب بھی سیاست میں پیوست ہیں۔ محکمہ انہار اور PWD سے وابستہ رہنے والے عمران خان کے والد نواب آف کالا باغ کے جبر کا نشانہ بھی بنتے رہے۔ عمران خان کے چچا ظفر اللہ خان نیازی نے صدارتی انتخابات میں جب جنرل ایوب خان کے بجائے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا تو اسی وجہ سے عمران خان کا خاندان میاں والی میں ہمیشہ سابق گورنر مغربی پاکستان ملک امیر محمد خان کی مخالفت کے زخم سہتا رہا۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ اس جرم کے باعث عمران خان کے چچا پر نواب کی طرف سے قاتلانہ حملے بھی ہوتے رہے۔ عمران خان کے والد انجینئر اکرام اللہ خان PWD کے چیف انجینئر بنے تو گورنر امیر محمد خان نے انہیں سیاسی مخالفت کی وجہ سے پریشان کرنا شروع کر دیا، جس پر 1967 میں انجینئر اکرام اللہ خان چیف انجینئر PWD کے عہدہ سے مستعفی ہو گئے تھے۔ سمین، دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ خاندان تاریخی طور پر نظریاتی تقسیم کے باعث ایک دوسرے کے خلاف صف آ رہا تھا تب بھی عمران خان کا معاملہ بہت مختلف تھا۔
عمران خان اپنے ایچیسن کالج کے ہم جماعت اور نواب آف کالا باغ کے سب سے بڑے صاحبزادے ملک محمد اعظم خان کے دوست رہے اور اس خاندان کی ذاتی شکارگاہ جابا میں جا کر شکار بھی کھیلتے رہے۔ ناظرین، اس تاریخی کہانی کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجئے گا۔